میں اب اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اور نصیحتوں میں اضافہ کرنے کے لیے جمعیت علماء اسلام کے ایوان بالا سینٹ میں ایک توانا آواز ابن مفکر اسلام حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا عطا الرحمن صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن صدق الله مولانا العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس، صحافتی دنیا کے درخشندہ ستارے جو سٹیج پر موجود ہیں، متحدہ مجلس عمل کی مرکزی اور صوبائی قیادت، جمعیت علماء اسلام صوبہ سندھ کے قائدین، مقتدر علماء کرام اور ہم سب کے میزبان برادر مکرم جناب محترم سمیع اللہ سواتی صاحب، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میں جہاں صوبہ سندھ کی جماعت کا مشکور ہوں، وہاں اپنے مہمانان گرامی کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی یہ مجلس جس مقصد کے لیے سجائی گئی ہے، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں کہ اللہ تعالی ہمارے اس میدان سے وابستہ ساتھیوں کو مزید حوصلہ اور مزید کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم ساتھیوں، اس میں کوئی شک نہیں کہ سوشل میڈیا کے کردار سے کوئی انکار کر سکے، لیکن سوشل میڈیا کا مقصد کیا ہے؟ اصل جو میڈیا ہے، جو صحافت ہے، یہ جب سے انسان کائنات میں آیا ہے اس کی ضرورت ہے۔ ایک دوسرے تک اپنے خیالات پہنچانا، ایک دوسرے کو اپنے نظریے سے آگاہ کرنا، معلومات تک پہنچنا۔ میرے محترم ساتھی، اس کی افادیت اور ضرورت سے تو انکار ممکن ہی نہیں، لیکن ہمیشہ اللہ رب العالمین نے انسان کی جہاں انفرادی اعمال میں رہنمائی کی ہے، وہاں وہ اعمال جو اجتماعیت کے لیے ضرورت ہوتی ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی دعوت دو حکمت کے ساتھ۔ اب یہ حکمت کیا ہے؟ اس کے متعلق علماء کرام نے لکھا ہے، مفسرین حضرات نے لکھا ہے کہ جس چیز کی تم دعوت دینا چاہتے ہو پہلے اس کو سمجھو، سمجھنے کے بعد پھر اس پر خود عمل کرو، اور تیسری چیز جس کو دعوت دینا چاہتے ہو اس سے بے انتہا درجے کی محبت ہونی چاہیے۔
اگر حکمت کے ان تین تقاضوں کو انسان پورا کیے بغیر اللہ کے دین کی دعوت دے تو اس کی دعوت میں اثر نہیں۔ ہم اور آپ سوشل میڈیا کو جس مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کا بنیادی مقصد اللہ کا دین لوگوں تک پہنچانا، اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو مدعو کرنا، لوگوں کو بلانا۔ یقیناً صحافت کے تقاضے بھی پورے کرنے چاہیے، لیکن آج کے دور کے تقاضوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اگر ہم بنیادی اصولوں سے صرف نظر کریں گے، ہم بنیادی اصولوں کو سامنے نہیں رکھیں گے، تو پھر جو اللہ نے انسان کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے شاید وہ مقصد ہمارا پورا نہ ہو۔ آگے فرمائے والموعظۃ الحسنہ، اس کا بھی بنیادی مقصد یہی ہے کہ جب تم کسی کو اپنے دین کی طرف متوجہ کرنا چاہو، اپنے نظریے اور سوچ کی طرف متوجہ کرنا چاہو، تو پھر کوئی اچھی مناسب طریقے کو اپناؤ، بے ہنگم نہیں، کسی اصول کا پابند ہوگا۔ معمولی سی مثال ہے کہ اگر آپ کسی کو اپنے دعوت کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اپنے نظریے کی طرف بلانا چاہتے ہیں، اگر وہ غصے کی بنیاد پر ہوگا، وہ نفرت کی بنیاد پر ہوگا، تو پھر آپ کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر محبت کی بنیاد پر ہوگا، اصولوں کے مطابق ہوگا، لحاظ رکھو گے کسی کا، اور آگے فرمائے وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اگر کوئی آپ کے مد مقابل آ جائے اور آپ کے نظریے اور سوچ کے مقابلے میں کوئی سوچ اور فکر آئے تو اس کے مقابلے میں دلیل کی بات کرو۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک بزرگ کا، بہت بڑے عالم، بہت بڑے شیخ الحدیث تھے، ان سے ایک یہودی نے سوال کیا، مولانا صاحب یہ بتلائیے کہ میرے اس کتے کی دم بہتر ہے یا آپ کی داڑھی بہتر ہے؟ اب آج کل کے ہمارے نوجوان ساتھی اگر اس کا جواب دیں یا مجھ سے کوئی کہے تو شاید جذباتی طور پر ہم بھی اس کو کوئی تھپڑ رسید کر دیں، لیکن چونکہ وہ علم سے آراستہ تھے، شیخ الحدیث تھے، انہوں نے بڑی حکمت کے ساتھ ان کو جواب دیا، کہا یہ تو آسان بات ہے، اگر میرے ایمان کو اور اعمال کو اللہ نے قبول کیا اور مجھے اس کے بدلے میں جنت دے دی تو پھر یہ داڑھی بہتر ہے آپ کے کتے کے دم سے، اور اگر میرے اعمال اور ایمان کو اللہ نے قبول نہ کیا اور مجھے اس کے بدلے میں جہنم میں بھیج دیا تو پھر آپ کے کتے کی دم بہتر ہے، کیونکہ یہ آگ میں جلے گی اور آپ کے کتے کی دم وہاں نہیں ہوگی۔ تو اس کے اس حکمت برے جواب سے وہ یہودی مسلمان، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اگر اپنے بنیادی اصولوں کو سامنے رکھیں اور سوشل میڈیا کا مقصد صرف یہ نہ ہو کہ سیلفی بنائی جائے، تصویریں اتاری جائیں اور پھر ہم اس کو بہانہ بنا کر جی سوشل میڈیا کا دور ہے لہٰذا تمام ناجائز چیزیں جائز قرار دے دیں، میرے خیال میں یہ حکمت کے تقاضے کے خلاف۔ صحافت کا اصول ایک الگ چیز، حدیث میں آتا ہے جناب نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات یا کسی بات کی تحقیق کیے بغیر آگے بڑھا دے، اور جو اس وقت نقصان ہو رہا ہے وہ اس چیز کا ہے، اسی سوشل میڈیا کا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے، ابھی ایک چیز بہت وائرل ہوئی ہے کہ میرے ماموں کا بیٹا کامران، اب بتائیے میرے ماموں کا بیٹا کامران کہاں سے آیا، کیسے آیا، لیکن اس کی بنیاد جھوٹ ہے۔
اور جب آپ کی بھی بنیاد جھوٹ ہوگی تو جس طرح آج آپ ہنسے ہیں کل آپ پر بھی لوگ ہنسیں گے. لہذا ہم اپنے اندر پہلے جھانکیں کہ میرے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ نہیں کہ میں اس کام کو کر سکوں، مجھے اس کے متعلق علم ہے یا نہیں ہے، میرے پاس اپنے سوچ اور نظریے کی دلیل ہے یا نہیں ہے. صرف موبائل خرید لینا اور سوشل میڈیا میں ٹویٹر کا یا واٹس ایپ کا یا فیس بک کا یا یوٹیوب کا استعمال کر لینا. دوسری بات میں جو آج کے نوجوان سے عرض کرنا چاہتا ہوں، ہمارے آج کا نوجوان وہ رات کو 12 بجے تک 11 بجے تک تو سوشل میڈیا کو استعمال کرتا ہے، لیکن اس کے بعد رات کو 2 اور 3 بجے تک اپنے موبائل کو کس طرح یوز کرتا ہے جس کی وجہ سے صبح کی نماز چلی جاتی. اور یہ ہمارے نوجوان میں بہت زیادہ ہو گیا کہ ہم اس کا استعمال کس طرح کرتے ہیں. تو میرے دوستو، جب تک ہم اپنے دین سے دور ہوتے جائیں گے، اور میرے خیال میں یقیناً سائنس نے بہت بڑی ترقی کی ہے، اگر ہم اس سائنس کو اپنے اس کے لیے استعمال کریں اور اپنے اندر روحانی قوت پیدا کریں. تو ایک زمانہ تھا جب ہمارے اندر روحانی قوت تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا ساریۃ الجبل، تو کہاں سے کہاں آواز پہنچی، کیسے پہنچی؟ یہ روحانیت تھی، روحانی قوت تھی. آج ہمارے اندر روحانی قوتیں کم ہوتی جا رہی ہیں اور ہمارے اندر مادی قوت بڑھتی جا رہی ہے. لہذا مادی قوت کا استعمال ضرور ہونا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کو حرام طریقے سے تقاضا کرنا کہ میڈیا کا تقاضا ہے جی کہ یہ حرام کام کرو گے تو میڈیا میں اپنا نام پیدا کر سکو گے. اور اگر کوئی ذاتی نام پیدا کرنے کے لیے آج کے اس دور میں اس لیے اپنا فیس بک یوز کرتا ہے، اس لیے سیلفیاں اتارتا ہے کہ اس کی ذاتی وہ ہو. ہم نے بہت سارے نوجوانوں کو دیکھا ہے جس کا جمعیت علماء سے تعلق نہیں ہوتا، مدرسے کا طالب علم ہے، ابتدائی طالب علم ہے، اسکول اور کالج کا طالب علم ہے، جس کے پاس علم ابتدائی طور پر ہے، لیکن وہ رات کو جس طرح بیٹھ کر فلسفیانہ گفتگو کرتا ہے، جس طرح اپنے مخالف کو متوجہ کرتا ہے اور جس زبان کے اور لہجے کے ساتھ توجہ دلاتا ہے، میرے خیال میں یہ ہمارے لیے بنیادی کمزوریاں ہیں جس پر ہمیں سوچنا چاہیے. یہ ہمارے صحافت کی دنیا کے درخشندہ ستارے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں. اصل تو اس دور کے اور اس الیکٹرانک دور کے یہ لوگ آپ کی رہنمائی کریں گے، لیکن میں یہ 10 بستہ گزارش کروں گا اپنے نوجوانوں سے کہ اس ماحول میں رہتے ہوئے اپنی اصلاح کی فکر کرنا یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم اجتماعی اصلاح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ.